اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، تو نے مجھے کوہ طور پر بلایا، اس سے تو بڑی نعمت میرے لیے کوئی ہو نہیں سکتی۔ الہی، تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام عطا نہیں ہوا۔ یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے تیرے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے نوازا۔ فَخُذْ مَا آتَيْنَاكُمْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آپ کو دیا گیا اس پر اے موسیٰ شکر کرو، اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، محبت محمد کی تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس والقمر واللیل والنہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا عیسیٰ کا۔ اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت نہ بناتا، دوزخ نہ بناتا، سورج اور چاند، رات اور دن، فرشتے اور انبیاء، گویا کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ اے موسیٰ، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، بلکہ حدیث قدسی میں فرمایا گیا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، کہ اے موسیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اگر میرا محمد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ معزز سامعین کرام، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا پیارا حبیب علیہ السلام اور اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں سے بڑی عظمت والا رسول بھیجا۔ معلوم ہوا یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے۔ احسان اس نعمت پر ہوتا ہے جس پر دینے والے کو خود بھی ناز ہو۔ حضور علیہ السلام کی آمد اعلان اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے۔ اگر وہ ہم میں سے تشریف نہ لاتے تو ہم کبھی فیض یاب نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی اگر رسول ہم میں سے نہ آتے، بشر نہ ہوتے، تو ہم ان سے فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ معزز سامعین کرام، حشر کو بھی جو مشکل مقام ہوگا، پیارے آقا علیہ السلام حشر والے دن وہاں جلوہ فیروز ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، اگر ہم نے آپ کو حشر میں تلاش کرنا چاہا تو ہم آپ کو کہاں تلاش کر سکیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں میں مل سکوں گا، جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں وہاں کھڑا ہوں گا کہ اگر کسی امتی کا عمل کم ہو جائے تو میں پورا کر دوں۔ صحابی نے عرض کیا، آقا علیہ السلام، اگر ہم آپ کو وہاں بھی نہ پائیں
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا مقام حوض کوثر ہوگا، امت پیاسی ہوگی اور میں حوض کوثر کے جام بھر بھر کر اپنی پیاسی امت کو پلاتا ہوں گا۔ صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر ہم وہاں بھی نہ آپ کو پائیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ہم وہاں بھی نہ صحابی نے عرض کیا کہ اگر ہم وہاں بھی نہ آپ کو پائیں تو کہاں پائیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پل صراط پر کھڑا ہوں گا، جبریل کے پار بچھے ہوں گے اور میں دعا کرتا ہوں گا رب سلم امتی، اے میرے رب میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ معزز سامعین کرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روایت کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر کو جواب دیا، فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ کو منظور تھا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج، نہ جن تھے، نہ انسان تھے، نہ مٹی تھی، نہ پانی، نہ آگ تھی، نہ ہوا تھی، غرض کہ کائنات کی کوئی بھی شے جو ہے وہ وجود میں نہ تھی۔ پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے باقی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے۔ ایک حصہ سے قلم کو تیار کر دیا، دوسرے سے لوح محفوظ کو، تیسرے سے عرش کو اور چوتھے سے باقی سب چیزوں کو پیدا فرما دیا۔ معزز سامعین کرام، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نور کو حکم دیا کہ وہ عبادت میں مشغول ہو جائے۔ اس نور نے 2 نفل ادا کیے، ایک 1000 برس تک قیام کرتا رہا، 1000 سال تک وہ رکوع کرتا رہا، 1000 سال تک قوما میں رہا، 1000 سال تک سجدہ میں رہا، 1000 برس تک جلسہ میں رہا، 1000 دوسرے سجدے میں گزر گئے، یعنی ہزاروں سال ایسے ہی گزر گئے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی ادائیگی اسی طرح کی۔ جب فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب کے نور، تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، میں نے تیری عبادت قبول کر لی ہے، اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مقدس نے دیکھیے کیا مانگا، عرض کی کہ اے مولا کریم، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو مجھے ایک قوم کا رہنما بنا کر بھیجے گا، یہ باتقاض بشریت ان سے غلطیاں سرزد ہوں گی، میں آج اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت فرمائے، یعنی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب کے نور، تیری عبادت کو قبول کر لیا گیا اور تیری دعا کو بھی قبول کر لیا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، مختلف کتابوں سے روایات آئی ہیں جس میں انسان العیون، روح البیان، سیرت حلیبیہ، اس سے دیگر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تیری عمر زیادہ ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ اس کے سوا حضور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس بات کے سوا میں اور کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا ہے جو 70,000 سال بعد چمکتا ہے، اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، یعنی 70,000 سال گزر جانے کے بعد ایک ستارہ چوتھے حجاب پر چمکتا ہے، اور میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جبریل کی بات سن کر فرمایا مجھے قسم ہے رب کی عزت و جلال کی،
आना ज़ालिकल कोकब, कि अल्लाह के इज़्ज़त व जलाल की कसम वो सितारा मैं ही था। मुअज़्ज़ज़ सामाईन कराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जब मुक़द्दस पुश्त में उस नूर को पवस्त किया गया, अल्लाह तबारक ताला ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने सजदा किया और वो पकीज़ा हो गए, अल्लाह के बरगज़ीदा फरिश्ते बन गए। नूर से अल्लाह ताला ने उनको चमका दिया, और जब अबलीस को बोला तो अबलीस ने इनकार कर दिया, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए अबलीस जा, तू निकल जा, मेरी बारगाह से दूर हो जा, और तू क़यामत तक लानती करार दिया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि फ़रिश्ते इनके पीछे पीछे फिरते रहते हैं और सुबहान अल्लाह की तस्बीहात करते रहते हैं। आपने अर्ज़ की, या अल्लाह, ये फ़रिश्ते मेरे पीछे क्यों फिरते हैं? इरशाद हुआ कि ये मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की नूर की ज़ियारत करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, ये नूर मेरी पेशानी में